کبھی کبھی ہم کسی چیز کو پا لینے کے لیے اللہ سے بہت ساری امیدیں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے یہ ضرور دے دینا میرے رب، مگر اچانک ہوتا یوں ہے کہ ایک جھٹکا لگتا ہے اور سارے خواب ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتے ہیں، اور غم کا شور چیخو پکار کے بجائے اندر ہی اندر خاموشی لے بیٹھتا ہے، اور انسان مایوس ہو کر قدم پیچھے کر لیتا ہے اور اس کے سارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور وہ روتا ہے، بلکتا ہے، اللہ سے شکوے کرتے رہتا ہے۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تسلی دیتے ہوئے قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے میرے بندے، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک مایوسی کفر ہے۔ جانتے ہو جو گرنے کے بعد، ٹوٹنے کے بعد سنبھلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں وہی لوگ آگے چل کر زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، اور اللہ اسے اتنا بلند کرتا ہے کہ وہ اپنے ماضی کی شکست کو بھول جاتا ہے اور حال میں فتح یابی کا جشن مناتا ہے۔ تمہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایک مزدور زمین میں بیج ڈالتا ہے، زمین کی سینچائی کرتا ہے، تب کہیں جا کر اس میں کوپلیں نکلتی ہیں، اور پھر جب اس کو پانی دیتا ہے تو وہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تمہیں اتنی آسانی سے کوئی چیز کیسے دے سکتا ہے؟ اگر وہ تمہیں توڑ مروڑ رہا ہے تو ضرور وہ تمہیں کسی بڑی نعمت سے نوازنے والا ہوتا ہے۔ مایوسی کفر ہے، تم صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور وہ اپنے صابر بندوں کو پسند کرتا ہے۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ ہم کھوئی ہوئی چیز پر مقدر کو کوسنے کی بجائے کیوں نہ اس چیز پر فوکس کریں کہ ہم اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے ہم کسی چیز کے نہ ملنے پر اس سے شکوہ گلا تو کرتے ہیں، مگر خود کے اعمال، خود کے کارنامے پر نظر کبھی نہیں دوڑاتے۔ آخر کیوں؟ ہمارا رب ظالم نہیں ہے، بلکہ بندہ اپنے نفس پر خود ظلم کرتا ہے۔ مومن اپنا ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جاتا ہے، اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لو، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔